اردو ایک سفرنامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ خلاصہ: مصنف کا نام ابن انشا۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ سفرنامہ نہ جانے کہاں کا ہے۔ ہم کابل کے لیے چلے تھے لیکن رات ہو گئی، ابھی کابل نہیں پہنچے۔ پائلٹ نے بتایا کہ ہم درہ خیبر کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ دائیں طرف جلال آباد کا قصبہ ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ کابل میں گھنگھور بادلوں کی وجہ سے ہم اتر نہیں سکتے تھے، لہٰذا پشاور ایئرپورٹ پر اترنا پڑا۔ اصل میں آثار شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھے۔ ہمارے کابل جانے کا سن کر لوگ ہمیں سردی کے حوالے سے مسلسل ڈرا رہے تھے۔ جونا مارکیٹ کے علاوہ ہم سب مارکیٹوں میں گئے۔ اوور کوٹ ہمارے پاس 2 ہو گئے تھے، ایک آغا جعفری کا عطیہ تھا جبکہ دوسرا حبیب اللہ شہاب کا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ہیٹ نما ٹوپی بھی خریدی۔ لومڑی کی کھال کے دستانے لیے اور خیال تھا کہ ایک کشمیری کوئلوں والی انگیٹھی بھی ساتھ رکھنی چاہیے، مگر وہ کراچی میں دستیاب نہیں تھی۔ یہ سب چیزیں لے کر ہم پشاور ڈین ہوٹل کے کمرہ نمبر 47 میں پہنچ گئے۔ یہ ہوٹل بہت ہی کشادہ تھا، بہت ہی کھلا تھا، مگر ہوٹل کے مالک کے دل کشادہ نہیں تھے، کیونکہ اس میں جدید ہوٹلوں جیسی کوئی بات نہیں تھی، نہ ویسی شان تھی، نہ کوئی سہولت تھی۔ بہت کوشش کی لیکن ہمیں کوئی بھی پشاور میں دوست نہ ملا۔ ہمیں PIA کے دفتر جانا تھا۔ ہوٹل کے کاؤنٹر سے پتہ چلا کہ وہ تو پچھواڑے میں ساتھ ہی ہے، بس 1 فرلانگ کا فاصلہ ہے۔ 1 فرلانگ کا فاصلہ ہم نے کئی میل میں طے کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کراچی کے پچھواڑے کاٹھیا وار اور لاہور کے پچھواڑے تبت ہے۔ اچھا ہوا ہم نے درہ خیبر کا پتہ نہیں پوچھ لیا، ورنہ وہ یہ کہتے کہ بس یہی 2 منٹ کا راستہ ہے۔ پشاور کے ہوائی اڈے پر ہمیں ایک بہت ہی بڑی بزرگ ملے جو ڈنمارک کے رہنے والے تھے اور ان کا نام ڈاکٹر گلبرگ تھا۔ ڈاکٹر گلبرگ سے بے تکلفی بڑھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ مہم جو آدمی ہیں، نسخے کے علاوہ وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ وہ برسوں گرین لینڈ میں رہے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک کا دورہ بھی کیا ہے۔ یہ پاکستانیوں خصوصاً پشاور والوں کے لیے بہت متعارف تھے۔ وہ بڑے ہی خلوص سے ملتے تھے، البتہ اس ہوٹل والوں سے ان کو بہت شکایت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ افغانستان کے پارک زرنگار کے سامنے سے گزر رہے تھے تو ان کی بیوی ڈاکٹر گلبرگ کی بیوی سنگتروں پر مچل گئیں۔ پہلے والے آدمی نے ہماری زبان نہ سمجھی اور نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا، لیکن دوسرے کو تھوڑا سا سمجھ میں آیا اور اس طرح وہ سنگترے لے کر آیا اور اس کو تول دیا اور 10 افغانی کا نوٹ دیا۔ اس نے 4 افغانی کاٹ کر باقی پیسے ہمیں واپس کیے۔ انگریزی جوڑا بہت خوش ہوا اور اس نے شکریہ ادا کیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم کس طرح انہیں اپنی گفتگو سمجھاتے۔ افغانستان میں کتاب اور پبلشر مصنف سمیت غائب ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ریل اور پٹری افغانستان سے شیطانی چرخا کر غائب کر دی گئی تھی۔ کتابیں صرف بنیے کی دکان پر ردی کی صورت میں ہی دستیاب ہیں۔ دریائے کابل کو دریا کہتے ہوئے ہمارے دریائے سندھ، گنگا اور دریائے ہوانگ ہو سے معذرت کرنی پڑے گی۔ یہ دریا کراچی کے گندے نالے سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، لیکن نالے کا پانی بہت ہی صاف ہے۔ البتہ سنا ہے کہ گرمیوں میں برف پگھلتی ہے تو دریا کی کمزوری بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ دیوار سے نیچے جھانکیں تو غربت کے کئی نظارے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑھیا کپڑے دھو رہی ہے، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، تو یہی دریا کئی لوگوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے۔ لوگ مٹکے بھر بھر کر یہاں سے لے جاتے ہیں۔ اب حکومت پانی کے پائپوں کے ذریعے گھروں تک پانی پہنچانے کا بندوبست کر رہی ہے، لیکن فی الحال تو شہر میں سکوں کا راز ہے۔